بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ جس طرح جی ایچ کیو میں آرمی چیف سے ملاقات کر کے یا جی ایچ کیو کے اندر کابینہ کا اجلاس کر کے ہی صرف ملک نہیں چلنا نا، اس کے لیے بہت کچھ کرنا ہے۔ اسی طرح صرف مخصوص نشستوں پر قبضہ کر کے ملک نہیں چلنا، پاکستان تحریک انصاف کو یا مخالفین کو دبا کر اس طرح ملک نہیں چلنا۔ اس طرح دیگر کچھ چیزیں بھی ایسی ہیں۔ ذرا کچھ تنقیدی بات بھی کر لیتے ہیں اور چیزوں کو تھوڑا تنقیدی طریقے سے بھی دیں نا، تو بہت سی تشنگی پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی کریٹ ہو گئی ہوئی ہے پچھلے 6 7 8 دنوں سے نا۔ اور یہ وجہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اپنی جو کور ٹیم ہے نا، وہ بنیادی مسائل سے تھوڑا ہٹ رہی ہے، مخصوص نشستوں کا کیس نہیں پلیس کر پا رہی۔ اسی طرح عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں ان کی پیشیاں اور ان کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے جو محاذ ہیں، دیگر بہت سی چیزیں ہیں، جلسوں کی اجازت نہ لینا ہے، بہت سی وہ بیسکس یہ ایشوز ہیں، اور یہ دوسری بحث کے اندر ایک پڑ گئے جی۔ لیکن آج بہرحال بہت سی تشنگیاں، بہت سے سوالات، بہت ہی کنفیوژن کہ فیصلہ ساز کون ہے، بہت سے سوالوں کے جواب ملے ہیں اور کچھ کی کنفیوژن ابھی بھی باقی ہے۔ آج عمران خان صاحب کی صحافیوں سے جیل میں ملاقات ہوئی ہے نا، اور وہ غیر رسمی ملاقات تھی، کیسز کی سماعت تھی، جس لیے صحافیوں سے ملاقات ہونی تھی۔ صحافی اندر تھے، کچھ میں نے بولا کہ کنفیوژن کلیئر ہوئی ہیں، کچھ بڑھ بھی گئی ہیں، جیسے کہ شیر افضل مروت صاحب کا موقف درست لگ رہا ہے، جو آج کل وہ لانڈری اپنی چوک چوراہوں پر یعنی میڈیا پر آ کر دھو رہے ہیں اپنی ود ان پارٹی کے، جس سے پارٹی کو نقصان نہیں ہوا۔ جو بھی بول رہا ہے نا ود ان پارٹی جو تنقید کر رہا ہے، وہ تو بالکل نقصان ہی کر رہا ہے، وہ قطعاً کنفیوز کر رہا ہے ووٹر کو، کارکن کو، سپورٹر کو، پاکستانی کو۔ وہ مجھے تو اس طرف ایسا ہی لگ رہا ہے۔ تو شیر افضل مروت بہرحال اس گفتگو میں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے وہ ایک دوسری بحث ہے، لیکن وہ لگ رہا ہے حقیقت کے قریب بات کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کے قریب بات کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے تھا، یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں چاہیے تھا، تو کس وجہ سے نہیں چاہا گیا جی؟ انہوں نے کہا ہمیں چاہیے تھا کہ تینوں جماعتوں یعنی سنی اتحاد کونسل، مجلس وحدت المسلمین یعنی MWM اور شرانی گروپ سے اتحاد کرتے، اور میری ہدایت بھی یہی تھی کہ ایک ساتھ ہم تینوں کے ساتھ اتحاد کرتے، یعنی کچھ لوگوں کو MWM میں بھیج دیا جاتا، کچھ کو سنی اتحاد کونسل میں بھیج دیا جاتا، کچھ کو شرانی گروپ میں بھیج دیا جاتا۔ اور عمران خان صاحب نے مزید صحافی رپورٹ کریں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سنی اتحاد اور مجلس وحدت المسلمین سے تو اتحاد ہو چکا تھا، ظاہر بات ہے، خبر میں نے بھی آپ کو بریک دی کہ مجلس وحدت المسلمین سے ایڈجسٹمنٹ ہو گئی، پھر وہ سیکریٹیرین، وہ مذہبی رنگ، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا دینے کی جو کوشش کی گئی۔ اب شرانی گروپ سے بات چیت چل رہی تھی، مطلب عمران خان صاحب بھی صرف سنی اتحاد کونسل پر رلائے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جو صحافیوں نے رپورٹ کیا کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے، تو یہی شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے تھے۔ لیکن اس کے پیرلل چیئرمین ہے، اس وقت ایکٹنگ چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے آئے، اور ملاقات کے باہر آ کر انہوں نے جو گفتگو کی وہ تھوڑی مختلف ہے۔ اس گفتگو وہ یہ کہتے ہیں کہ تینوں جماعتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہی اتحاد کرنا تھا، یعنی فیصلہ یہ ہوا تھا کہ تینوں جماعتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہی اتحاد کرنا تھا، اور سنی اتحاد کے ساتھ جانے کا فیصلہ یا ان کے ساتھ اتحاد کرنے کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ ہم انشاءاللہ سپریم کورٹ میں اپنی مخصوص نشستوں کو واپس لے لیں گے۔ یہ بالکل مختلف بات ہے نا۔ عمران خان صاحب تینوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ چاہ رہے تھے، یہ کہہ رہے ہیں ایک کے ساتھ چاہ رہے تھے، وہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں، یہ بیرسٹر گوہر صاحب خود ملاقات کرنے کے بعد کر رہے ہیں۔ تو بہرحال کہیں نہ کہیں تھوڑی تشنگی ہے، مگر میرا اس میں استدلال یہ ہے کہ بھائی آپ مجھے یہ بتائیں، سب سے پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر تو کریں۔ آپ سپریم کورٹ کیا جائیں گے؟ سپریم کورٹس میں کیا جا کے اپنے کیس کو پلیس کریں گے؟ سپریم کورٹ میں کیا اپنے کیس کو جیتیں گے، جبکہ آپ اور آپ کے لوگ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ مخصوص نشستیں آپ کی نہیں بنتی تھیں، آپ کا بیانیہ مضبوط نہیں رہا مخصوص نشستوں والا، آپ کی مخصوص نشستیں نہیں بنتی تھیں، ہم نے فیصلہ غلط ہوا ہے ہم سے سنی اتحاد کونسل میں جانے کا۔ جب آپ اور آپ کے لوگ ہی یہ بات کر رہے ہیں، ود ان پارٹی کے اندر لوگ یہ بات کر رہے ہیں اور اوپن آ کے پلیٹ فارم پہ کر رہے ہیں، میں نے بولا کہ یہ باتیں اندر کرنے والی تھی۔ اچھا جب خود کر رہے ہیں، اب اسد کیسر صاحب انہوں نے ایک بہت بڑی بات کر دی، تو کنفیوژن نہیں پھیلا رہے نا، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ سینیٹرز میں سے کن کن کے نام فائنل ہوئے ہیں، اور یہ بھی کنفرم نہیں جو نام آ رہے ہیں سامنے وہ عمران خان کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، پھر ایک کنفیوژن پھیلا دیا آپ نے۔ تو اس طرح کنفیوژن کریٹ ہی ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں، اور ورکر سپورٹر جو ہے وہ اس کو تکلیف اور پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے۔
ٹھیک ہے جی. دوسری، عمران خان صاحب نے جیل میں کچھ اور لوگوں سے بھی باتیں کی، صحافیوں سے بات کی، وہ بھی بڑی اہم ہے. علی امین گنڈا پور سے متعلق تھا نا کہ علی امین گنڈا پور کی شہباز شریف صاحب سے مجھے ملاقات ہوئی تھی، وہ عمران خان صاحب کے نالج میں لا کے ہوئی تھی. تو وہ کہہ رہے کہ جی عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو شہباز شریف کے ساتھ تصاویر نہ اس وقت تک نہیں بنوانا چاہیے تھی جب تک KPK کے فنڈ جاری نہ ہو جاتے. مطلب جو کہا جا رہا ہے کہ اعتماد میں لیا تھا وہ نہیں ہے. یہ چیزیں یا تو یہ بہت بڑے پلان کے ساتھ میڈیا پہ رپورٹ ہو رہی ہیں یا یہ چیز ہے. مجھے اپنے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا. سمیع ابراہیم صاحب رپورٹ کر رہے ہیں، وہ مجھے بڑی خوش آئند بات لگی. انہوں نے کہا میری ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، ملاقات کے بعد عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جن پر بھی تشدد ہوا 9 مئی کے بعد اور وہ PTI چھوڑ کے گئے، تشدد کے بعد وہ PTI چھوڑ کے گئے، ان سب کو پارٹی میں واپس لے لیں گے. اچھا، اس میں بھی بہت سے لوگ شامل ہیں، کچھ لوگوں پہ تشدد ہوا، کچھ نے تشدد کی ایکٹنگ کی، بہت سی جس پہ فاروق حبیب وغیرہ کی پریس کانفرنس بھی شامل ہے، کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے. عثمان ڈار صاحب واپس آ سکتے ہیں، فواد چودھری صاحب آ سکتے ہیں، باقی تو آپ کو پتہ ہے وہ ہے ہی. تو بہرحال سوشل میڈیا پر اب ان لوگوں کی ویڈیوز کے ساتھ بات چل رہی ہے، سوال شروع ہو گئے کہ بتائیں اس کو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے. تو بہرحال مجھے ایسا لگتا ہے کہ فائدہ ہوگا. وہ لوگ جو کنفیوژن کا شکار ہے، اپنے سیاسی مستقبل کے حوالے سے پریشان ہیں کہ جو حالات، جو مجبوریاں جن کی بنا پر جو تشدد جس طرح انڈر گراؤنڈ، جس طرح غائب کر کے، جس طرح کاروبار کو میں مسرت جمشید چیمہ اور دیگر وغیرہ کی باتیں کر رہا ہوں، جمشید چیمہ وغیرہ کی بات کر رہا ہوں، ان کو بہرحال ایک آسرا ضرور ملا، ان کو بہرحال ایک امید ضرور ملی ہے اس بات کے بعد کہ ان کے لیے راستے کھلے ہیں. بعد میں عمران خان صاحب ان کو رکھیں گے پارٹی کے اندر، تو ذریعے وہ ذرا کنفیوز اور پریشان نہ ہی ہوں. ادھر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے سینیٹرز کا اعلان کر دیا. KPCK سے علیحدہ ہیں، سندھ سے علیحدہ ہیں، پنجاب سے علیحدہ ہیں اور مرکز سے علیحدہ ہیں. تو نام تو کافی ہے، تو ان میں سے چند ایک کے میں آپ کو نام دے لیتا ہوں، جس میں یاسمین راشد صاحبہ، ٹھیک ہے جی، ٹاپ آف دی لسٹ، پیرول پہ رہائی ملا کرے گی اور وہ باہر آیا کریں گی، پروٹیکشن آرڈر ملا کرے گا، باہر آیا کریں گی. صنم جاوید صاحبہ، صبح ان کے کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہو رہے تھے کہ دستخط کرنے کی اجازت دی تھی، پھر الیکشن کمیشن سے کہا، عدالت سے، پھر کہا عدالت سے احکامات لے کے صنم جاوید صاحبہ کے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے. یہ منظور ہوتے نہیں ہوتے کیونکہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا، اس کو منظور کرنا بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ صنم جاوید اگر سینٹ میں آ کے بولیں تو بس پھر بہت بولیں گی، ٹھیک ہے. تو اب اسکروٹنی میں دیکھتے ہیں ان کا نام ڈالا جاتا ہے کہ نکالا جاتا ہے، جو کچھ بھی ہے تو کیا نکلتا ہے. بہرحال صنم جاوید، یاسمین راشد صاحبہ کا نام ہے، زلفی بخاری صاحب ہیں جی، روبینہ ناز صاحبہ ہیں، عائشہ بانو ہیں. یہ تمام افراد ہیں کہ جن کا نام اس لسٹ کے اندر شامل ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز کی. تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے زخم خوردہ لوگوں کو نہیں چھوڑا، اپنے جیل میں بند اسیروں کو نہیں چھوڑا. دس از ویری مچ گڈ ایفرٹ. ہاں، یہ کسی محسن نقوی کو لے کے نہیں آئے، یہ کسی فیصل واڈا کو لے کے نہیں آئے. اچھی میچور سیاست ہے. ادھر جی مریم نواز صاحبہ سے متعلق خبر ہے کہ وہ اگلے 1-2 دن کے اندر نا سینٹرل جیل، کوٹ لکھپت جیل کا دورہ کرنے جا رہی ہیں. وہ بیرکوں کی سجاوٹ بھی کی گئی ہے. اور عالیہ حمزہ صاحب آپ کو پتہ اسیر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ اندر ہیں. وہ رپورٹ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کو باقاعدہ طور پر گائیڈ لائن دی گئی ہے، ان کی بیرکوں کو بھی چینج کیا گیا ہے، ان کو ہدایت کی گئی کہ مریم بی بی آئے تو آپ نے خاموش رہنا ہے. تو وہ کہہ رہی ہیں بھائی مریم بی بی کو ہمارے پاس لے کے ہی نہیں آنا آپ نے. جی ہاں، ہم خاموش رہیں تو بہت دور کی بات. تو یہ سر اس وقت چل رہا ہے، تو تھوڑا سا نا تنقید کو بھی برداشت کریں. میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، میں اپنے سننے والوں کو بھی کہتا ہوں، میرے زیادہ سننے والے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر اور سپورٹر ہیں، تو تھوڑا سا چیزوں کو ذرا اس پیرائی کے اوپر بھی دیکھیں. کیونکہ پوری پاکستان تحریک انصاف میں سب سے زیادہ اہم 2 بندے ہیں، جن 2 مجھے لگتے ہیں، ایک عمران خان صاحب اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر. ان دونوں کے بیچ میں نہ کوئی ٹک نہیں سکتا، یہ بڑی طے بات ہے. تو یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ کہ دیکھیں ان تمام کیسز کی وجہ سے نا پاکستان تحریک صاحب اپنے اوریجنل جو کام ہے، جو سٹانس ہے، جو کیسز ہیں، عمران خان کو باہر لانا ہے، ضمانتیں لینی ہے، جو قابض نشستیں ہو چکی ہیں، مخصوص نشستیں ہو چکی ہیں، الیکشن کمیشن کا محاذ علیحدہ ہے، ٹریبونلز کا محاذ علیحدہ ہے، ہائی کورٹس کا محاذ علیحدہ ہے، سپریم کورٹ کا محاذ علیحدہ ہے. کل سے تو ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کے کیسز شروع ہو رہے ہیں، اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا. یہ ساری باتیں آ گئی دوسری چیزوں پہ، کس نے فیصلہ کیا کس نے نہیں کیا. بھائی آگے بڑھو، دوسری چیزیں دیکھو.
اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.